ہیلو، فون کیوں بند کر دیا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا کہ میں نے تمہیں فون کیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب تھا ہی نہیں میرے پاس۔ میں نے تمہیں اس لیے فون نہیں کیا تھا کیونکہ تم خود منع کر رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، تو پھر اب فون کیوں کر رہے ہو؟ میں نے مدھم آواز میں کہا، مگر یہ تو بہت مشکل ہے میمی کہ میں تمہیں فون نہ کروں۔ میں تمہیں فون نہیں کروں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے فون نہیں کرے گا تو میں زندہ کیسے رہوں گی۔ میں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ہتھیار ڈال دیے تھے، شکست مان لی تھی۔ ہار کے لیے جو بھی لفظ ڈکشنری میں استعمال ہوتے ہیں، میں کسی نہ کسی طرح ہر لفظ کے مفہوم پر پوری اترتی تھی۔ کچھ لوگوں کو اطراف محبت زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے اور کچھ کو آسمان سے زمین پر لے آتا ہے۔ میں پتہ نہیں کس فہرست میں تھی۔ ایک دفعہ اطراف محبت کے بعد ساری مزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، پھر آپ دوسرے فریق کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ انا، عزت نفس نام کی چیزیں منٹوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کا وجود صرف نام کا وجود رہتا ہے، اور میرا تو شاید نام کا بھی نہیں تھا۔ میں تو مومی کے لیے بالکل موم کی گڑیا ثابت ہوئی تھی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کا نہیں پتا، مگر میرے دل کو تسخیر کرنے میں تو ایک مرد کو صرف چند ہفتے لگے تھے۔ چند کالز، چند لفظ، اور میں اس کی تھی۔ شکل و صورت، تعلیم، حسب نسب، کردار، حتیٰ کہ نام تک سے تو میں بے خبر تھی۔ اور میں اس سے کیا تعلق جوڑ بیٹھی تھی؟ محبت کا، اندھی محبت کا، کیا صرف اس لیے کہ میرا نام مہر تھا؟ محبت مجھ پر اس کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ صوبیہ نے ایک بار بہت تنتنا کر پوچھا۔ ماں باپ نے رکھا ہے۔ اور کس نے رکھا ہے؟ میں اس کے سوال پر حیران ہوں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ مہر نام رکھ کر وہ تمہیں محبت سے نفرت کروا رہے ہیں؟ مجال ہے ذرہ برابر بھی تم پر اپنے نام کا اثر ہو؟ سمیہ نے کہا، کیوں اثر نہیں ہے؟ کیا میں تم لوگوں سے محبت نہیں کرتی؟ اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، اور کل کو اپنے شوہر اور بچوں سے بھی محبت کروں گی، مگر اور کسی سے نہیں۔ صوبیہ نے میری بات کاٹ کر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ سمیہ اور ثنا نے کہا لگایا، مجھے تو خیر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اسے اپنے شوہر سے بھی محبت ہوگی یا نہیں۔ محبت کے بارے میں یہ جتنے کٹر خیالات رکھتی ہے، اصولی طور پر اسے اپنے شوہر سے بھی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ صوبیہ نے ایک بار پھر مذاق اڑایا۔ میں محبت کے بارے میں کٹر خیالات نہیں رکھتی، میں محبت کے بارے میں صحیح خیالات رکھتی ہوں۔ جس طرح تم بوائے فرینڈز بدلتی رہتی ہو یا بوائے فرینڈز تم کو بدلتے رہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے تعلقات میں محبت نام کا کوئی ایلیمنٹ ہو؟ میں نہیں سمجھتی۔ اپنا نام بدلو مہر، بلکہ میں آج سے ہی بدل دیتی ہوں، میمی کہا کروں گی میں تمہیں۔ صوبیہ نے اس وقت میری بات کاٹ کر فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد وہ مجھے زیادہ تر میمی ہی کہا کرتی تھی۔ اور اب میں کم از کم ان سب کے ساتھ بحث میں محبت کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو میں پہلے کہتی تھی۔ میں تو محبت کے بارے میں ایک لفظ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے مومی؟ یہ تو کوئی نام نہیں ہوا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کیا نام ہوگا میرا؟ مجھے کیسے پتا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اس بار مجھ سے پوچھا۔ میں مہر کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے عجیب سی جھجک ہوئی اپنا نام بتاتے ہوئے۔ میرا نام میمی ہے، وہ ہنسا۔ یعنی تم بھی اپنا اصلی نام نہیں بتاؤ گی؟ مہرین، میمی، مہرین، اوکے۔ اس نے نام پر غور کیا اور مطمئن ہو گیا۔ اور تمہارا نام کیا ہے مونس؟ اس بار اس نے کہا۔ اچھا نام ہے، مجھے اس کا نام پسند آیا۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، اس نے جواباً کہا۔ تم کیا کرتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ کیا؟ گریجویشن کر چکا ہوں، ابھی آگے پڑھوں گا۔ تمہارا سٹار کیا ہے؟ یہ لڑکیاں ہمیشہ سٹار کیوں پوچھتی ہیں؟ اس نے بے اختیار کہا۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ کون لڑکیاں؟ کوئی بھی لڑکی کسی سے بات کرو تو پہلا سوال سٹار کے بارے میں ہی کرتی ہیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تم سمجھ لو آسمان میں سب سے اوپر اور سب سے روشن سٹار میرا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی، میں نے اصرار کیا۔ اوکے، اسکورپیو۔ میں بے اختیار چپ ہو گئی۔ مجھے عقرب لوگ کبھی اچھے نہیں لگے۔ مجھے کسی اور زوڈیک سائن سے اتنی چڑ یا کچھ زیادہ صاف الفاظ میں اتنی نفرت نہیں تھی جتنی سٹار کے لوگوں سے، کیونکہ وہ بے حد خود غرض اور انا پرست ہوتے ہیں۔ کم از کم میرے خیال میں، اور وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنی زندگی، سب کچھ صرف اپنا، اور وہ کبھی بدلہ لینا نہیں بھولتے۔ اور اب وہ کہہ رہا تھا وہ عقرب ہے۔ کیا ہوا؟ خاموشی کیوں چھا گئی؟ اس نے کچھ دیر بعد کہا، کیا سٹار پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بے ساختگی سے کہا۔ ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہارا سٹار کیا ہے؟ ایریس؟
کمپیٹیبلٹی ہے، پتہ نہیں، میرا خیال تھا تمہیں پتہ ہوگا۔ چلو اب پتہ کرنا کیوں، اب تو ضروری ہے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تمہاری فیملی، اس نے میری بات کاٹی، میں اکلوتا ہوں، میں بھی اکلوتی ہوں، میں نے بے اختیار خوشی سے کہا۔ وہ ہنسا، مجھے لگا اسے یقین نہیں آیا، واقعی میں اکلوتی ہوں؟ میں نے کب کہا میمی کہ تم نہیں ہو، اس نے میری بات کے جواب میں کہا۔ تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ وائٹ، اس نے فوراً کہا۔ اور کھانا؟ چکن کی بنی ہر ڈش۔ کوئی خاص ڈش؟ فرائیڈ چکن۔ پرفیوم؟ DNG۔ ڈرنک؟ اسپرائٹ لیمن۔ میوزک سنتے ہیں؟ کون پاگل ہے جو نہیں سنتا؟ اس نے بے اختیار کہا۔ میں نہیں سنتی، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ گڑبڑایا۔ ہاں، کچھ سمجھدار لوگ نہیں سنتے، میں بے ساختہ ہنسی۔ انٹرویو ختم ہو گیا؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا۔ ہاں۔ ارے مگر تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ فیورٹ پھول کون سا ہے، فیورٹ جگہ، فیورٹ ایکٹر، ایکٹریس، اور وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ جو جاننا ضروری تھا وہی پوچھا ہے، میں نے مدھم آواز میں کہا، بس اور کچھ جاننا ضروری نہیں ہے۔ کیا مجھے کیسے جانتے ہیں آپ؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ نہیں بتاؤں گا۔ میرا فون نمبر جانتے ہیں؟ میں کہاں پڑھتی ہوں یہ بھی جانتے ہیں، کہاں رہتی ہوں یہ بھی جانتے ہیں، ایڈریس بتاؤں؟ اس نے بڑے اطمینان سے جیسے اجازت چاہی۔ میرے خدا، مگر کیسے؟ بس جانتا ہوں، میں تو تمہاری فرینڈس کے نام تک جانتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ اچھا تو صوبیہ تمہاری دوست نہیں ہے؟ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور سمیہ اور ثنا؟ ہیلو، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ جناب سو گئی ہیں کیا؟ میں سو نہیں رہی تھی، مجھے تو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ آخر وہ مجھے کس حد تک حیران کرنے کی طاقت رکھتا تھا؟ میں تو یہ تک جانتا ہوں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تہجد پڑھتی ہو، کنسرٹس میں نہیں جاتی، دوسری لڑکیوں جیسے کوئی فضول شوق نہیں ہے تمہارے، اتنا کافی ہے۔ کب سے جانتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ صدیوں سے، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں مومی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی نہیں کر رہا۔ پھر تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جواب تو دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم اسے ماننے پر تیار نہیں ہو۔ کیا تم ہماری کالونی میں رہتے ہو؟ ہاں۔ کہاں؟ دائیں بائیں، آمنے سامنے، کہیں نہ کہیں، اس نے گنگناتے ہوئے کہا۔ تو پھر مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، سیریس ہوں، کہا تو ہے کہ ہاں۔ مہر بے اختیار چونکی۔ جی بابا، بیٹا دھیان کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کر رہی؟ جی میں کر رہی ہوں، آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اسے۔ میں نے امی کی بات خاموشی سے سنی اور چائے بنانے لگی۔ قہوہ کب سے پینا شروع کر دیا ہے تم نے؟ میں بابا کی بات پر یکدم گڑبڑائی اور اپنا کپ نیچے کر کے دیکھا۔ میں دودھ ڈالنا